اس کو اس طرح کی فیلنگ جب آئی آ رہی تھی کہ اس نے چلے جانا ہے. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب ہماری بچیاں ہیں. آپ جو کراچی پریس کلب آپ کا گھر ہے, راجہ کے جانے سے یہ آپ کا گھر آپ سے چھن نہیں ہے. تو آپ جب کبھی بھی آئیں, یہ آپ کا اپنا گھر ہے, اور یہاں کی جو بھی فیسلٹیز ہیں وہ آپ کے لیے حاضر ہیں. اور باقی جو آپ کی ایجوکیشن یا آپ کی ملازمت کے سلسلے میں کراچی پریس کلب جو کچھ کر سکتا ہے, یا ہماری جو یوزیز ہیں وہ جو کچھ کر سکتی ہیں, وہ انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا مقدور بات جو بھی ہم کردار ادا کر سکے وہ کریں گے. شان صاحب نے جیسا کہ ذکر کیا, ظاہر ہے ہمارے جو ادارے ہیں, میڈیا ہاؤسز کا جو بحران ہے یا جو بوم تھا جو بات ہم کر رہے تھے کہ وہ بھی شاید بہت مصنوعی تھا, اور اس طرح نہیں دیکھا گیا کہ آگے کیا چیزیں ہونی ہیں. ادارے دن بدن جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اور بالکل اب جو میڈیا ورکر ہے, وہ جرنلسٹ ہو یا ویسے جو دوسرے کام کرنے والا, وہ ایک دیہڑی مزدور ہی کی طرح ہو کے رہ گیا ہے. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلے دن ہماری ملازمت ہے یا نہیں ہے, اور جب ملازمت نہیں رہے گی تو ہمیں 2 پیسے بھی نہیں ملیں گے اس ادارے کی طرف سے. تو یہ صورتحال تو ہے. اس میں ظاہر ہے بہت تھارولی اپنا بہت ڈیپلی گفتگو کی ضرورت ہے, قوانین بنانے کی ضرورت ہے, وہ الگ ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ظاہر ہے انڈومنٹ فنڈ کے حوالے سے کہ اگر اس طرح کی ہمارے ساتھی ظاہر بہت مشکلات کا شکار ہیں, اور ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے, ان کی فیملی کو لک آفٹر کرنے کے لیے ظاہر ہے اس طرح کا کوئی انڈومنٹ فنڈ کی ضرورت ہے, جو کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے. اب وہ کتنا میچور کب چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہیں, لیکن فی الوقت ظاہر ہے آپ ہمارے بچے ہو, آپ کو فوری جو بھی آپ کی ضروریات ہوں, آپ کسی وسیلے سے جن سے کہہ سکیں آپ وہ ہم تک پہنچائیں تو ہم آپ کی داد رسی کر سکیں, تو وہ ہمیں ظاہر ہے ہمارے لیے یہ وفات نہیں کرتے. تو یہ ظاہر ہے اب ایک ایسا موقع ہے کہ وہ غالب آ, اور میں وہاں سے اردو کالج سے ہم پیدل چلتے تھے اور صدر آتے تھے. صدر میں یہ جو بوری مسجد ہے اس کے نیچے انہوں نے پی سی او تلاش کیا ہوا تھا جہاں سے وہ فون کیا کرتے تھے بھابھی کو, اور بہت طویل کالیں ان کی. تو میں ان کو وہاں چھوڑ کے میں اپنے کسی آوارہ پن میں چلا جاتا تھا. تو اس طرح کی ہیں وہ چیزیں, اور ظاہر ہے بہت اوبیٹیڈ ہو. اور پھر ہمارا ہم ظاہر ہے کالج لائف سے چلے گئے اپنی پروفیشنل لائف میں. تو راجہ کے ساتھ پھر میرا جو دوبارہ ایک سلسلہ ملاقاتوں کا شروع ہوا, تو وہی جو دوست بتا رہے ہیں کہ وہ انتخاب میں تھا اور پاکستان اخبار میں. تو میں اس وقت چھاپا صاحب اور یونس ریاض صاحب کے ساتھ بیوپار میں تھا. تو بمبے ہوٹل میں ہمارا آفس تھا. تو یونس ریاض صاحب نے کہا کہ وہ ہمیں اس میں چونکہ وہ بزنس کا اخبار تھا تو کہنے لگے کچھ کرائم کی بھی اس میں خبریں آتی ہیں. تو راجہ کو انہوں نے پارٹ ٹائم اس میں خبریں, تو وہ شام میں راجہ طارق میرے پاس آتے تھے تو کچھ خبروں کا ایک بلندہ کو مجھے دے کے چلے جاتے. پھر ہم جنگ میں ایک گروپ میں ہم اکٹھے ہوئے جو شام صاحب نے تذکرہ کیا. پھر پریس کلب کی جو بھی سیاست رہی, مجھے ایک بات کا طلب ہے کہ راجہ کی, مجھے اکثر وہ کہتے تھے یار مجھے بس اگلے سال تم صدر کے لیے مجھے وہ بس نومینیٹ کر لینا. میری مجبوریاں ظاہر ہے یہاں ایک پالیٹکس ہوتی ہے گروپوں کی, اور اس میں جب آپ ایک گروپ کا حصہ نہیں ہوتے, ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی کو جو آپ کی ظاہر ہے اس ڈسپلن میں اس طرح نہ ہو. تو لیکن اس دفعہ جب میرا الیکشن تھے تو راجہ نے مجھے خود کہا آ کے کہ یار بس اس دفعہ میں تمہاری حمایت کروں گا. اور جس دن الیکشن تھے تو انہوں نے جب پولنگ ختم ہو گئی تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے دیکھو تم سے کمٹمنٹ کیا تھا, پورے 150 ووٹ میں نے تمہیں دلوائے ہیں. تو میں نے کہا بھائی بڑی مہربانی آپ کی سب کچھ. پھر یہ سیارے جب بنی تو اس میں بہت ایکٹیو وہ رہے, اور
ظاہر ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، کچھ رول وہ ادا کرنا چاہتے تھے اپنی کمیونٹی کے حوالے سے، ظاہر ہے ان کے جو بھی خیالات اس میں تھے، پولیٹیکلی بہت ہی کریکٹ وہ تھے، دوستوں نے جیسے کہا، ایماندار تھے، نفاست تھی ان کے اندر، شریف النفس تھے، اور بہت نیک نامی انہوں نے کمائی۔ آج ظاہر ہے مجھے یہ بہت، یہ پریس کلب ایک الوژن ہے، ایک صحافت بھی اب یہ کسی طرح کا بن گیا ہے ادارہ، دھوکہ دہی ہے، ہم اپنے آپ کو ایک دھوکے میں رکھتے ہیں، اور بظاہر ہم اپنے کہیں بہت ہی اچھی لائف اسٹائل ہمارا ہوتا ہے، اچھی کوالٹی لائف ہم خود گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید ہمارے بچوں کو وہ لائف نہیں مل رہی ہوتی، اور پتہ نہیں کیوں جیسے بچیاں بیٹھی ہیں راجا کی، میں آج ان بچیوں کو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، اور شاید میری بچیوں کو بھی راجا نے کبھی نہ دیکھا ہو، یا کبھی کوئی پریس کلب میں آتے جاتے ہوئے دیکھ، تو یہ ایک سیٹ بیک ہے ہماری کمیونٹی کے اندر کہ ہم پوری دنیا گھومتے ہیں، دنیا سے ملتے ہیں، اپنی کمیونٹی سے باہر بہت دوستیاں جاریاں بھی رکھتے ہیں، لوگوں سے ملنا ملانا، لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ اپنی فیملی یا اپنے بچوں کو ملانا پسند نہیں کرتے۔ تو اس کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ایسی خرابی موجود ہے کہ جو ہم اپنے کمیونٹی پہ اعتبار زندہ ہیں تو آپ کو اپنے اعزاء و اقارب کی جدائی کے صدمے جھیلنا پڑتے ہیں۔ پہلے فون پر یا تار سے یا خبریں آتی تھیں، اب فیس بک آن کریں تو پیاروں کی تصویریں اور یہ خبریں آتی ہیں کہ خدا نہ مان، وہ بھی ہم میں نہیں ہے۔ راجہ طارق ہر وقت متحرک، فعال، کبھی اپنے اخبار کے لیے، کبھی چینل کے لیے، اور زیادہ تر دوستوں کے مسائل کے لیے گردش میں رہتے تھے۔ میں تو بہت کم انہیں آرام کرتے یا گپ شپ لڑاتے۔ ایک درد مند انسان، ہر وقت دوسروں کے درد بانٹنے والا نوجوان۔ اب کووڈ کی وجہ سے واسطہ صرف فون پر یا فیس بک پر ہی رہ گیا تھا۔ اس اچانک خبر نے بالکل ہلا کر رکھ دیا کہ وہ ابھی تھے اور کچھ لمحوں بعد نہیں تھے۔ ہمارے سب دوست، اہل خانہ سبھی غم میں ڈوب گئے۔ راجہ طارق ہر کسی کے مشکل آسان کرنے میں پیش رہے تھے۔ سب آنسوؤں میں ڈوبی آنکھوں کے ساتھ ہمارے دوست احباب راجہ طارق کی نیکیاں بیان کر رہے ہیں۔ میرا ان کا ساتھ کتنے برس پر محیط تھا یاد بھی نہیں آتا ہے۔ میں باقاعدہ رفاقت 1994 سے رہی، ہر ایک کے دکھ درد میں ساتھ دینے والا، بڑوں چھوٹوں سب کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے رہنے والا، اور حتیٰ کہ مالکان اخبارات کی مشکلیں بھی آسان کرنے والا۔ اپنے ساتھی رپورٹرز کی اور میں یہ کہوں گا کہ لوگ تو پولیس سے اپنے کام نکلواتے ہیں، مگر میں اس کا شاہد ہوں، پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پولیس والوں کے مسائل بھی حل کرواتے ہیں، اعلیٰ پولیس افسروں کے بھی اور عام سپاہیوں کے لیے بھی۔ کتنے ڈی ایس پی، ایس ایس پی صاحبان کی اگر کچھ ترقیاں رکی ہوئی ہیں، تبادلے، ٹرانسفر میں، تقرری میں وزیر اعظم تک سے بات کرنا پڑی، بعض آئی جی صاحبان کی فریاد بھی اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائی گئی، لیکن اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں بھی وہ اسی طرح سرگرم رہتے تھے۔ یہاں بڑی تقریریں ہوئی ہیں ملازمت کے تحفظ کے حوالے سے بھی، لیکن یہ چونکہ تعزیتی ریفرنس ہے، اس کے لیے پھر کبھی اگر ان مسائل پہ آپ بات کے لیے کریں وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ پاکستان جیسے مسائل میں گھرے جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور ٹھیکے داروں کی لوٹ مار کے شکار ہیں۔ ملک میں صحافت نہ تو قابل فخر پیش آ رہی ہے اور نہ ہی محفوظ اور نہ ہی آسودگی کا باعث۔ پچھلے چند برسوں میں تو میڈیا پر قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں، کتنے اخبار، رسالے، چینل بند ہو گئے اور کتنے ورکنگ جرنلسٹ ایک ایس ایم ایس پر فارغ کر دیے گئے۔ بڑی بھاری تنخواہوں والے اب بھی اپنے عہدوں پر براجمان ہیں اور کم تنخواہوں سے اپنے بڑے کنبے چلانے والے فارغ کر دیے گئے۔ صحافتی تنظیمیں
آپس میں برسے پیکار ہیں. پہلے ملازمت کا تحفظ کسی حد تک چند اخباری اداروں میں تھا. چینل آنے کے بعد تو ملازمت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. اور ایک جو بار بار یہاں بھی بات ہوتی ہے کہ ہم ان سارے مسائل کا شکار یا بوجھ ڈال دیتے ہیں حکومتوں پر, خفیہ اداروں پر, اسٹیبلشمنٹ پر. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جو بھی مالکان اخبارات ہیں, میڈیا مالکان جو اخبارات نکال رہے ہیں, چینل شروع کر رہے ہیں, اپنے دوسرے کاروبار گھی سگریٹ وغیرہ سے نکل کے ادھر آ رہے ہیں, اصل ذمہ داری ان کی ہے. دنیا بھر میں میڈیا چل رہا ہے, وہاں وہ کہیں امریکہ, یورپ, برطانیہ یا انڈیا میں بھی وہ حکومت سے نہیں مدد مانگتے, کیونکہ جب آپ کوئی بھی انڈسٹری لگا رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ورکرز کو تحفظ بھی دیں, جو بھی انوائرمنٹل تحفظ ہے دوسرے وہ. جب سے راجہ کارپوریشن میں ہیں تب سے ہماری, بلکہ جب سے پریسکل کے ممبر ہیں تب سے زیادہ ملاقات ہوئی. بیچ میں ایک وقفہ ہے جب میں تھا نہیں یہاں, لیکن اس کے بعد سے آئے تو اس کے جب بھی پریس کلب آتے ہیں تو یہاں اور بہت سارے لوگوں سے ملنے کی امید ہوتی تھی, وہاں راجہ سے ملنے کی امید ہوتی تھی. اور ان کے انتقال میں نے لکھا تھا کہ میرے لیے ذاتی صدمہ ہے کہ میں پریس کلب میں آتا ہوں خاصے عرصے کے بعد, یا میں باقاعدہ ریگولر جرنلزم نہیں کر رہا, نہ رہائش بھی ذرا مختلف علاقے میں چلی گئی ہے. تو ورنہ پریس کلب تو ہماری زندگی کا ناگزیر حصہ تھا, صبح شام رات. اور اس کی وجہ سے جو وسیع تر آمد و رفت رکھنے والے لوگ تھے, سب سے ہی چہرہ شناسی ہو جاتی ہے, جان پہچان ہو جاتی ہے, کچھ ہم ایک دوسرے دکھ سکھ شیئر کر لیتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ یعنی یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ کس کو یہ وہ دے. مطلب مسلسل کلمے کی بات کرتے تھے, اور جب ان کے کام کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں کام کی بات کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا بالکل پرفیکٹ تھے. اگر انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں RCB کے ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ جائیں مختلف نام ڈالیں تو راجہ کا نام بھی آپ کو اس کے اندر ملے گا کہ جب اس شہر کی بہت بڑی جماعت جو ہوتی تھی کہ جب یہ جلسے میں رپورٹنگ کر رہا ہے تو اس کا قائد تقریر کے اندر جو ہے ان کا نام لے رہا ہے کہ جناب ایک ایسا ہے. بہت ساری بات ہوئی, پھر گھر کے حوالے سے بات ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریکٹر یہی, آپ اس پر تنقید کر سکتے ہیں, ہم پہ سب پہ تنقید ہو سکتی ہے. وہ درست لہجے کے تھے, وہ ہر بات پہ اختلاف بھی اکثر رکھتے تھے, مگر اس کو ایک طریقے سے بیوقوفی کی طرف نہیں جاتے تھے, لیکن درست لہجہ ہو جاتا تھا, اختلاف کرتے تھے. وہ چاہتے تو شاید وہ جیسے ابھی وہ بتا رہے تھے کہ یہ اپنا گھر یہ جو سلمان کے ان کے صاحبزادے کا معاملہ تھا وہ ہمارے نالج میں بھی تھا. شام صاحب ہم سب کے محترم انور بھائی بیٹھے, شام صاحب بھی بیٹھے, اور وہ ایک چیز زندہ حقیقت لے سکتے تھے, لیکن پولیٹیکل اصل ہم بھی لے سکتے تھے ان حالات میں. اور بہت ایزی تھی اس وقت, بہت ایزی. ہم نے بھی ارمان صاحب بھی بیٹھے ہیں, صدر صاحب بیٹھے ہیں, قاضم صاحب کے, رضوان بھائی بھی, یہاں پر یہ اس قسم کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں صحیح سرکار کی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے. لیکن جیسے خانزادہ نے اور دوسرے دوستوں نے کہا, توصیف صاحب نے کہا, مقصود بھائی نے کہا, ہمیں اپنے آپ کو اس کو ریفائن کرنا چاہیے. جیسے ارمان نے کوشش کی تھی, ہم اس میں, اور ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو دوست ہیں سیکنڈ آپشن کے طور پہ بہت ساری اپنے جو اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں کریں, لیکن سب بیٹھے ہیں, میں کہتا ہوں 90% کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں بہت ایزی طریقے سے بہت ساری چیز جو ان کو ہو سکتی ہے. یہ کافی پرانی تھی کرائم رپورٹنگ کے زمانے سے, اور کرائم رپورٹنگ چونکہ ڈان اخبار میں تھا, وہ جنگ اخبار میں تھا, اور وہ اس وقت سے جو ہے وہ راجہ بھائی جو ہیں وہ جس طرح سے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ہمارے یہاں ٹیکنالوجیکلی, راجہ تاجر اپنے آپ کو مولڈ کرنا بھی جانتے ہیں. یہاں کئی باتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے, میں ان باتوں کا تذکرہ نہیں کروں گا, لیکن یہ پہلو بھی راجہ کے اندر تھا کہ راجہ اپنے آپ کو مولڈ کرنا جانتے تھے. وہ نئی ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے اس کو وہ نہ صرف اس کو دیکھتے تھے, سیکھتے تھے, بلکہ اس کو اڈاپٹ کرتے تھے.
اور یہ جو ہے وہ میں آپ کو یہ واقعہ بتا دوں کہ ہم راجہ طارق جو ہے 17 نمبر میں رہتے تھے پہلے، میں بھی 17 نمبر میں رہتا تھا، ہم ایک ہی گلی میں تھے۔ رات کو جنگ سے جب ہم نکلتے تھے وہ ڈون سے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمیں ساتھ موٹر سائیکل پہ ہوتے تھے تو ساتھ ہی آتے تھے۔ تو ابھی میں زبیر بھائی سے تذکرہ اس کا یہ کر رہا تھا کہ اس وقت ڈائل اپ کنیکشن آیا تھا نیا، انہوں نے ڈائل اپ کنیکشن لیا تھا گھر کے اندر، کمپیوٹر لیا تھا، بچوں کو تو یاد ہوگا، نیا نیا ڈائل اپ کنیکشن آیا تھا، اور راجہ جو ہے وہ بہت شوقین تھے کہ وہ کہتے تھے ان کو سیکھنا ہے یہ، اور انہوں نے اسی لیے لیا ہے کہ تاکہ بچے بھی جو ہے وہ اس سے آشنا رہیں نئی ٹیکنالوجی سے، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سے آشنا کرتے تھے۔ تو وہ ساتھ ساتھ آج کل ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، جو بے روزگاری کا جو ریشو بڑھا ہے، اس میں یقیناً ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو معاشی معاملات ہیں وہ تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، اور یہ بھی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو جرنلسٹ ہیں وہ کمفرٹ لیول میں بہت زیادہ ہیں، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس نہیں کرتے، اپنے آپ کو اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کو۔ راجہ صاحب میں وہ بات تھی کہ وہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کرتے تھے، آج بھی وہ ٹیلی ویژن میں کام کر رہے تھے، اور ٹیلی ویژن کی جتنی بھی وہ اخبار کا ہمیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے ہم اخبار کے لوگ ہیں، ہم ٹیلی ویژن میں کام نہیں کر سکتے، ہمیں ہمیشہ یہ کہنے کو ملتا ہے، یہ سننے کو ملتا ہے، لیکن راجہ نے جو ہے ثابت کیا تھا کہ وہ ٹیلی ویژن کا آدمی ہے۔ اسی طرح جب پچھلے سال ابھی یوسف صاحب نے کہا کہ الیکشن ہوئے تو الیکشن میں راجہ صاحب کافی پیش تھے۔ راجہ صاحب نے کچھ کرنے کا جذبہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور وہ جب سی آر اے کے الیکشن ہو رہے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ وہ سی آر اے کے لیے بھی کچھ کریں، اور سب سے پہلے جو انہوں نے کوشش کی وہ آئین کی جو انہوں نے کوشش کی، اور سی آر اے کے آئین بنانے میں جو ہے انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور اس وقت سی آر اے کا آئین بن چکا ہے اور سی آر اے اپنے آئین پر عمل کر رہی ہے۔ اسی طرح سے وہ چاہتے تھے کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کی انکریجمنٹ کے لیے وہ کچھ کریں، اس کے لیے وہ کوشش کرتے تھے، اس کے لیے وہ تذکرہ بھی کرتے تھے۔ تو راجہ صاحب میں سی آر اے سے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ جب پیش کی گئی جنرل کونسل میں تو خاصا ظاہر اس کی حمایت مخالفت دونوں میں باتیں ہیں، تو راجہ بھائی اس پہ بہت ایکٹیو ہوئے۔ تو فائنلی جب مجھے کہا گیا کہ آپ آ کے ایکسپلین کریں، اور میں نے جب ایکسپلین کیا تو اس کے جواب میں راجہ بھائی نے کوئی بات نہیں کی۔ بعد میں مجھے ملے کہنے سے کیا وہ چونکہ تم نے آخری بات کر دی تو مجھے بڑی اس پہ شرم آتی تھی کہ میں اس کے لیے کہوں کہ تم سے میرا اتنا 25-26 سال پرانا تعلق ہے، تو میرے لیے یہ بڑی اچھی بات نہیں تھی۔ ایک دوسرے واقعے پہ تو مجھے یقین ہے کہ شام صاحب بھی گواہ ہو گئے کہ ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سلمان تاثیر کے بیٹے تھے جن کا ایک واقعہ یہاں پہ ہوا تھا، کوئی ویڈیو لیک کے حوالے سے تھا، تو انہوں نے جس بندے نے ویڈیو لیک کی تھی اس کو ان کو مبینہ طور پہ اغوا کیا اور خاصی ان کی پٹائی وٹائی لگائی، اور وہ بات تو راجہ صاحب پرائم رپورٹر تھے، ان کو یہ بات پتہ تھی، تو خبر بھی انہوں نے نہیں پائی، تو اس حوالے سے ان کو ایک بڑی بھاری رشوت کی پیش کری، بڑی بھاری، یعنی اتنی بھاری تھی کہ اس وقت وہ ایک گھر خرید سکتے تھے بہت اچھا ڈیفینس کے علاقے۔ یہ بات خود انہوں نے مجھے بتائی، اور یہ دیکھیں ویسے تو بڑے آپ کو بہت سے مذہبی لوگ بھی یہاں ملیں گے اور کئی ساتھی ملیں گے، لیکن اصل بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو موقع مل رہا ہو اتنی بڑی بےایمانی کا سامنے اور وہ اس کو اس وقت اس سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھینچے۔ تو یہ دو چھوٹے واقعات ہیں میرے لیے، تو مطلب بڑے بھائی بھی تھے، سینئر بھی تھے، اور جتنی انہوں نے عزت کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی شاید ان کی توثیق کرتے ہوئے میں یہی خواہش کا اظہار کروں گا کہ کاش ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو اور ہم مل جل کر ان مشکلات کا کوئی حل نکال سکیں۔ راجہ طارق سے میری ملاقات 80 کی دہائی میں اس وقت ہوئی تھی جب وہ روزنامہ انتخاب چھوڑ کر روزنامہ پاکستان سے وابستہ، اور روزنامہ پاکستان کا دفتر خیر آباد والی گلی میں تھا، میں اس زمانے میں گھر میں تھا، ہم چائے پینے خیر آباد آیا کرتے تھے، پہلے جب پاکستان کا دفتر بن گیا تو ہم چائے پینے پاکستان کے دفتر جائے، تو وہاں زلفی چودھری ہمارے مشترکہ دوست تھے، نصیر صاحب تھے،
दोनों हजरात अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, बड़े मेहमान नवाज थे। राजा तारिक से बनी मुलाकात होती थी और वो मुलाकातें फिर उनके इंतकाल तक जारी रही। जिस तरह डॉक्टर तौसीफ ने बताया कि वो न सिर्फ खुश अखलाक मिलनसार थे बल्कि बाअदब और बड़े बालिहाज थे। कई दफ़ा कई मामला पर प्रेस क्लब में जिस तरह लोग जानते हैं कि हमारे दरमियान बहुत सारे इख्तलाफी मामला पर भी गुफ्तगू होती है, तो अगर किसी महफिल में मैंने खुद ये नोट किया कि कोई ऐसा इख्तलाफ हो रहा हो जहाँ कुछ सीनियर्स बैठे हों, वो उठकर वहाँ से चले जाते हैं, बावजूद इसके कि वो चाहते थे कि वो अपना इख्तलाफी नोट दर्ज कराएं, लेकिन ये उनका ज़र्फ था, उनका अखलाक था कि वो इख्तलाफी नोट अपना ज़ाहिर किए बगैर वहाँ से उठकर चले जाते थे। बात में अपने दोस्तों के सामने इज़हार कर लेते थे, लेकिन ये कि कभी उन्होंने अपने सीनियर्स के साथ कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जिससे ये कहा जा सके कि उन्होंने किसी की दिल आज़ारी की। बहुत लिहाज और मौत दोनों चीज़ें तख्लीक की और उसे खालिसतन अपने इख्तियार में रखा। जो ज़ीनत इस दुनिया में मौजूद है उसे बहरहाल उस मंजिल से गुजर के अगली ज़िंदगी की तरफ जाना है। राजा तारिक उन्हीं रहरवान में से एक हैं जो दुनिया की ज़िंदगी मुकम्मल करके अब आखिरत की ज़िंदगी की तरफ चले गए हैं। दोस्तों, 3 जहत हैं अलग अलग। पहली जहत तो खालिसतन दुनियावी जहत है कि हम यहाँ किस तरह का रवैया रखें, किस तरह का लहजा रखें, क्या मुश्किलात हैं, उनका हल क्या है, उसके असबाब क्या हैं। दूसरी बात कि राजा की शख्सियत और उसका किरदार और उसका लहजा और उसका अंदाज क्या थे, वो मैं तो बखूबी वाकिफ हूँ, इसलिए कि मेरा उससे देरीना ताल्लुक़ रहा। और तमाम वो लोग कि जो राजा के करीब किसी भी तरह रहे उनको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होगा। और तीसरी बात ये कि जो दुनिया में और जो आखिरत में हमारे लहजे और हमारा किरदार होना चाहिए, ये एक तीसरा मामला है। तो हम अब सबसे पहले तीसरे मामले से शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला, चूंकि अब राजा इस दुनिया में नहीं, तो हम जिंदों का ये फर्ज है कि हम अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि अल्लाह ताला राजा तारिक की मग़फ़िरत कामिल फरमाए, उसकी खताओं को मुआफ़ कर दे, उसकी खूबियों को शर्फ़ कबूलियत अता करे, उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता करे और इस पर उन्हें अजर अज़ीम अता करे। ये तो एक मरहला है। अब आइए दूसरे मरहले की तरफ। प्रोफेसर तौसीफ साहब ने बहुत एक नुक्ता बयान किया है कि उसकी खबरों की ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, और उसके मुदीर यहाँ मौजूद हैं और कई सीनियर लोग मौजूद हैं जो खबर की साख पर बात हो सकती है। और ये हो सकता है राजा उसमें कमाल रखता था, मलका रखता था, और हम ये समझते हैं कि किसी को उसकी खबर पर उस तरह से न एतराज़ करने का मौका मिला, ना एतराज़ करने का हक मिला। कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर, तहजीबी तौर पर, अदबी तौर पर तहरीर के जितने भी महासिन हो सकते हैं, उन तमाम महासिनों पर राजा की खबर पर बात नहीं हो सकती। राजा के बरह रास्त मुदीर यहाँ मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि अनवर सिंह राय साहब और जनाब शाम साहब और सहाफत के उस्ताद जनाब तौसीफ साहब और अफजाल मोहसिन साहब और मकसूद यूसुफी साहब और ये तमाम फाजिल जमीली साहब, ये तमाम उन लोगों में शामिल हैं जो खबर के नक़्द नज़र पर तनकीद का हाथ रखते हैं। और जब उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि नौजवान लोगों को जो नए आने वाले हैं उन्हें इस पर तवज्जो लेनी चाहिए कि वो वही उसलूब इख्तियार करें, वही काम
اب آئیے اس بات کی طرف جس کا بہت شور و غوغا بھی ہے اور تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے. دیکھیے، صحافت اور صحافی اس ملک میں اس عمرانی دور حکومت میں ایک عجیب و غریب عذاب میں مبتلا ہے، اور اس عذاب سے نجات اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اس نااہل حکومتوں کے عذاب سے جب ہم نکل پائیں گے تو ہم اس عذاب سے بھی نکل پائیں گے. مشکلات ہر دور میں رہی ہیں، آج بھی ہیں اور شاید آئندہ بھی رہیں گی. دوستو، مرزا غالب نے اگرچہ اس موقع کے لیے تو نہیں لیکن ایک بات کہی تھی کہ جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. تو یہ جو میرا اور آپ کا جو راستہ ہے اور میرا آپ کا جو کام ہے، یہ مرزا غالب کے اس شعر پر کما ہاتھا پورا ہو سکتا ہے کہ جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. بھائی، یہ تو لوگوں کی خدمت کرنے کا کام ہے، یہ حکومت وقت کو آئینہ دکھانے کا کام ہے. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو کریں اور نہیں کر سکتے ہیں تو مت کریں. مالی مشکلات اخبار ٹیلی ویژن کے اداروں میں کل بھی تھی، آج بھی ہیں. اس کو کم کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، کم کرنے پر بات ہو سکتی ہے، اتحاد ہو سکتا ہے. ہم اپنی بدنصیبی کا رونا کس کے سامنے روئیں؟ ہماری جو یونین، جو ہماری طاقت تھی، اب ہماری طاقت نہیں رہی ہے. اب ہم سب اپنے اپنے مفادات کے تابع ہو گئے ہیں. ہماری یونین کا حال مسلم لیگ جیسا ہے، جتنے حصے مسلم لیگ کے نہیں ہیں اتنے پی ایف یو جے کے حصے ہیں. صاحب، راجہ طارق کوئی اکیلا اس بات کا شکار نہیں تھا، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ان مشکلات میں مبتلا ہیں. ہاں، ان مشکلات کو کم کیا جا سکتا ہے ایک دوسرے کی مدد کر کے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے پر آج کے وقت میں بھی تیار نہیں ہیں. تو پتہ نہیں کب تیار ہوں گے. میں آپ تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے پلے سے یہ بات باندھیں کہ اپنے بھائی کی مشکل وقت میں مدد کریں. یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے ستارے توڑ لائیں، لیکن جتنی مدد کر سکتے ہیں اتنی مدد تو کریں، اور جس حیثیت میں ہے اس حیثیت میں مدد کریں. آج آپ کے بولے ہوئے میٹھے لفظ کسی کو نئی زندگی دے سکتے ہیں. اور اپنے مرحوم بھائی کے لیے دعا کریں. دعا سے زیادہ آج ہم نے راجہ طارق کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اس کی نکالا تھا وہاں لگے، اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئے. اور پھر مجھے ضرورت کسی نے مجھے شکایت کی کہ راجہ طارق جو ہیں وہ پروفیشنلی طور پہ کمزور ہے. انہوں نے پھر اپنی جگہ خود بنائی. جیسے انہوں نے تعلیم کے لیے خود محنت کی، اپنی شادی کے لیے میں ان کی شادی میں بھی شریک تھا، خالدہ ہماری بھی شاگرد تھی، تو میرے لیے تو یہ بہت بڑا صدمہ. تو وہ پروفیشنلی طور پہ انہوں نے بڑی محنت کی، بہت زیادہ. ان کی وہ ایس ایف میں ایک زمانے میں کام کیا کرتے تھے، بعد میں پھر صحافیوں میں آ گئے، اور ظاہر خیالات تبدیل ہوتے ہیں. میرا بہت زیادہ ان سے بحث و مباحثہ ہوتا تھا مختلف ایشوز پہ. کراچی چیزیں جو ہوتی تھی سامنے آنے کی ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ کبھی وہ مجھ سے گروپ پر بھی جو ہے وہ نہ ہو، ہمیشہ خاموش ہو جائے. سب کے درمیان جو مجھے ہے یاد آیا کہ ایک دفعہ ہماری یونٹی رہے، اور یہی یونٹی جو ہے ان کی کتاب جرنلسٹ میں نے ایک چھوٹی دیگر جو بیوقوف آدمی ہے وہاں اندر جو راجہ بنتی ہیں اس میں بھی اکثر بات کیا کرتے تھے. میں بیچ میں آ گیا، ایک ہونا چاہیے. تو ہم میرے ساتھ تعلیم کی میں کہیں وہاں پہ بیٹھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ یار کوشش کرنا کوئی گروپ پر بھی نہ ہو. مگر میرے احترام میں ان کے قبضات وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے. بہت بڑی بات. اور راجہ طارق مختلف مسائل کے آپ میں ایک بہت بنیادی بات ان کا یہ کہنا تھا کہ بے روزگاری مہینے بعد مارچ میں آیا ہے وہ اور میں 60 سال کا ہو جاؤں گا. میری راجہ طارق کی موت کی ایک بہت بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی اتنی کبھی بے روزگاری ہے. اور اس کے بعد جس ادارے میں کام کیا وہاں کا جو ہے ہمارے دلوں میں ہے. ہم ذکر کریں نہ کریں، بہت اچھے آپ کتنے ہی ہنسی مذاق کریں، ان کی مقصد یہ میرا تجربہ ہے کہ جس آدمی کے دماغ میں جو بات ہوتی ہے وہ ہر وقت ہوتی ہے.
दुआ को वो उसका इलाज नहीं करता। कि अल्लाह ताला राजा के साथ भी राजा भाई की उनके वो दरमियान हर एक्टिविटी में हिस्सा लेता था, हर किस्म की बात करता था।